محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا۔ آج رمضان کی 13 تاریخ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس رمضان کی قدر کر رہے ہیں، اس میں روزہ، تراویح اور دیگر چیزیں بڑے اہتمام سے رکھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے۔ صرف امید ہی نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین یعنی اچھی طرح اعمال کرنے والوں کا عمل اور بدلہ برباد نہیں کرتا بلکہ پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ رمضان میں 2 بڑی چیزیں ہیں جو مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، ایک روزہ اور دوسری چیز تراویح۔ روزے میں تو ہم اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن تراویح میں ہم کما حقہ اہتمام نہیں کر پاتے، یا 5 دن میں 15 دن میں سن لیا پھر تراویح سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، تراویح پورے رمضان سنت ہے، پورے رمضان پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک قرآن مکمل ہوا تب تک پڑھ لیا، اس کے بعد تراویح سے چھٹی لے لی۔ ہمارے ہاں تو بہت مختصر ہوتا ہے، ورنہ آپ اور جگہ دیکھ لیجئے، ساؤتھ انڈیا میں حیدرآباد وغیرہ میں، کہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویہ ہوتا ہے، ہر 4 رکعت کے بعد جتنا پڑھا جاتا ہے اس کا مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ پتہ لگائیں کہ کتنا وقت لگتا ہوگا، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن پوری مسجد بھری ہوتی ہے، 27 دن کی تراویح ہوتی ہے۔ تو یہاں تو ایسا ہوتا نہیں، یہاں بس پڑھتے جانا ہے، سنتے جانا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور یہ کوئی پورا سال کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ کچھ ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوش قسمتی کے طور پر ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ لہٰذا کامیاب اور عقل مند انسان وہی ہے جو ان دنوں کو غنیمت سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ بہت ہی اہم اور محتم بالشان آیتیں ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے دعوت کا کام جاری رہے گا۔ اگر حق کی دعوت نہیں ہوگی تو پھر برائی کی دعوت آ جائے گی، دعوت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اپنا ہاتھ آپ کھینچ لو گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سکون سے رہیں گے، نہیں، بلکہ آپ کے گھر سے افراد اٹھا لیے جائیں گے۔ باطل کی دعوت ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن جب آپ دعوت کا کام کرتے ہو تو ان کی دعوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو پہلی آیت میں یہی بیان کیا، چاہے یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا دوسری قومیں ہوں، ان کا بھی مشن یہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے دین کو پھیلائیں، ہم اپنے دین کا چرچا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں کہ لوگو یہودی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں کہ لوگو عیسائی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، تہتدوا راہ راست پر آ جاؤ گے۔ ہر کسی کو اپنے دین کے سچا ہونے کا یقین ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو ہے اسی میں خوش ہے اور اسی کو وہ صحیح اور سچا سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ اس کی دعوت دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو سچا دین ہے، ہمارے پاس اسلام ہے جو فطری مذہب ہے، جو اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ تو وہ باطل ہو کر، جھوٹ ہو کر جب دعوت دے سکتے ہیں اپنے مذہب کی، تو ہم پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے مذہب کی دعوت دینے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کیا کہیے، قل، اے نبی اعلان کریے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو پیروی کرتے ہیں اس دین کی، اس ملت کی جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یعنی اسلام۔ ہم اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیفا، وہ راہ راست پر تھے، ٹھیک ٹھاک اور سیدھی راہ پر قائم تھے۔ ہم بھی اسی راستے کے پیروی کرنے والے ہیں۔
وما کان من المشرکین، اور وہ ان میں سے نہیں تھے جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان میں سے نہیں تھے۔ خالص موحد، ایک اللہ کو ماننے والے توحید پرست تھے وہ۔ پھر مسلمانوں سے کہا، یہ تو نبی سے کہا گیا کہ آپ اعلان کریے، پھر مسلمانوں سے بھی کہا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اے مسلمانوں تم بھی اعلان کرو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کلام پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ہمارے پاس آیا ہے، یعنی قرآن، اور جو ابراہیم پر نازل ہوا ہے، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر علیہم السلام۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ایمان کے جو کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں ان میں بتائے گئے ہیں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جتنی بھی کتابیں اتری ہیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ رسولہ، اور جتنے رسول آئے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ فلاں نبی غلط تھے، ان کی دعوت غلط تھی، ان کا مذہب غلط تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا تذکرہ کیا، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد کہا والاسباط، سبط جمع اسباط، السبط بولتے ہیں گروہ کو، ایک جماعت کو۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر اس بات کا صحرا جاتا ہے کہ ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں 10 نبیوں کو چھوڑ کر سارے نبی پیدا ہوئے، 10 نبیوں کو چھوڑ کر سارے نبی انہی کے اولاد میں پیدا ہوئے۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہیے، بنی اسرائیل جو ان کی اولاد میں سے تھے انہوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی، بلکہ بہت سارے نبیوں کو تو انہیں قتل کر دیا، جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کو راستے سے ہٹا دیتے تھے۔ یہ ان کی جرأت اور بے باکی کا عالم تھا۔ تو ہمارا حال ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کو فضیلت نہیں دیتے، سب اللہ کے نبی ہیں، سب اللہ کے چہیتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العزت مخاطب ہے صحابہ سے اور نبی سے کہ جس طرح تمہارا ایمان ہے اس طرح اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے، جیسے یہودی ہیں، نصارہ ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کا ایمان اگر اس طرح ہوگا جس طرح تمہارا ایمان ہے، تمہارے ایمان میں کوئی ملاوٹ نہیں، تمہارے ایمان میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں، ایمان نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا بتایا اتنا کیا جائے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ یہ نہیں کہ 5 رکعت یا 10 رکعت ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم 20 رکعت پڑھ لیں یہ سمجھ کر کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ جتنا کرنے کے لیے کہا گیا اتنا کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا ہے۔ دوسری قومیں اسی لیے گمراہ ہوئی، بعض لوگوں نے فرشتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ فرشتے ہیں ہی نہیں، اور بعض لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کی طرح ہیں، جبرائیل اور اللہ ایک جیسے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کچھ لوگ تو بالکل پیچھے ہٹ گئے، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اگرچہ اللہ رب العزت نے ان کو بچایا اور آسمان میں اٹھا لیا، لیکن موت کے در پہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کو اتنا مانا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اس بات کا دھیان ہمیشہ رکھنا، ورنہ لوگ تو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں
مشرکین مکہ بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی سے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر مکے کے مشرکوں سے آپ پوچھو گے کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کون آسمان سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ خالص اس کو مانا جائے، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی بندگی میں، اس سے مدد مانگنے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، لیکن یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی بات کا جھگڑا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ میری امت لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم بھی میرے احترام میں، میری عزت میں اتنا آگے نہ بڑھ جانا جس طرح کرسچن اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عزت میں اور ان کے احترام میں آگے بڑھ گئے، حد سے آگے بڑھ گئے۔ لہٰذا اللہ کا جو مقام ہے اللہ کو دیا جائے، نبی کا جو مقام ہے نبی کو دیا جائے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ جتنی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا اتنی کیا جائے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان نام ہے اللہ کی بات کو ماننے کا، یہ نہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا، جو ہمیں اچھا لگ رہا، جو ہمیں ہضم ہو رہا اس کو ہم کریں۔ اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام نفس پرستی ہے، خواہش نفسانی کی پیروی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک سانچہ بنایا، ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ نبی کا ایمان اور صحابہ کا ایمان تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تمہارا ایمان ان کی طرح ہوگا فقد اہتدوا، تب تو تم سیدھے راستے پر ہو، تب تو یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹے، اپنے ایمان میں کسی چیز کی ملاوٹ کی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ دشمنی کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں، عصبیت کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مسلمانوں آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں، آپ اپنے ایمان کی دعوت لوگوں کو دیتے رہیں۔ دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوگا، دشمنوں کی طرف سے سازشیں کی جائیں گی، تم کو مٹانے کی کوششیں ہوں گی، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر نبی کو بھی اور جتنے مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جو آپ کا پرپس ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جس چیز کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، آپ اس پر قائم رہیے گا۔ کسی کی دشمنی سے، کسی کی ملامت سے، کسی کے لعن طعن سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ پر اتارا جا رہا ہے آپ اس کی تبلیغ کریے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے دین کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور دشمنوں کا اگر آپ کو ڈر ہے تو اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، دشمنوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس کی سماعت اور اس کے علم کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، مسلمانوں یہ کہو کہ اللہ کا رنگ ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، یا اللہ نے جو رنگ متعین کیا ہے اس رنگ سے ہم نے اپنے آپ کو رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے چڑھائے ہوئے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بہترین انداز اپنایا ہے کہ جس سے جس کی محبت ہوتی ہے وہ اسی کی طرح شکل و صورت
اسی کی طرح زندگی گزارنے، لائف سٹائل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد، ہمارا معبود، ہماری محبت کا منتہا اللہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایک رنگ متعین کیا ہے زندگی گزارنے کا، کہ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگو۔ تمہاری شکل و صورت سے کسی اور کو سمجھ میں نہ آئے، تمہاری شکل و صورت سے پتہ چلے کہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تمہاری بات سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، تمہارے بیوہار سے، تمہارے لین دین سے، تمہارے معاملات سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ تم کھڑے رہو تو دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ مسلمان ہے، آئیڈینٹی کارڈ دیکھنے کی اس کو ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کا رنگ، اس میں دو باتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں ختنہ نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ختنہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ایک رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن پانی میں ایک رنگ ملاتے ہیں ایک طرح کا، پھر اس رنگے ہوئے پانی سے اس بچے کو نہلاتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے ان کا کہ اس نہلانے سے بچہ پاک ہو جاتا ہے، ایک سنت وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا چاہے جتنا رنگ میں رنگ لو، جب تک ایمان کا رنگ بچے کے اندر نہیں آئے گا، اللہ کی معرفت کا رنگ اس کے اندر نہیں آئے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ رنگ تو اسی وقت نہاؤ گے اسی وقت ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اخلاق کا رنگ، ایمان کا رنگ اس کو دو گے تو وہ رنگ ہمیشہ رہے گا اور اس کو کامیاب بنا کر رکھے گا۔ اس لیے مسنون فرمایا ختنے کو چاہے جتنا رنگ میں نہا لو، لیکن ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری ناپاکی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ انسان ناپاک ہی رہتا ہے، مکمل طور پر استنجا حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے ختنے کو مسنون کہا۔ اور یہ جو تم نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے رنگ میں اپنے بچوں کو رنگنے کا رواج، یہ غلط ہے، سراسر باطل ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی، اور دوسری بات جو ہم نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک ڈھانچہ متعین کیا کہ جو بھی اس کلر میں، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگے گا وہ کامیاب ہوگا، جو کسی اور شکل و صورت کو اختیار کرے گا، جو کسی اور شباہت کو اختیار کرے گا، اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کرام کی ذات نمونے کے طور پر سکہ بند موجود ہے، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی قربانیاں ہمارے سامنے موجود ہے، کہ ہم قیامت کے دن کوئی کٹ بحثی اور حجت پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ نہیں تھا، ہم کیسے کر سکتے تھے۔ اس لیے عمل کرا کر ایک جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس آیت میں ان کو نمونہ بنایا کہ ان کے ایمان کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کرو، تب جا کر تم کامیاب ہوگے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ ہم نے پچھلے ہفتے مشہور صحابی سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ کس طرح ان کے اندر قربانی کا جذبہ تھا، اور کس طرح ایمان ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابہ کے مقام کو پانے کے باوجود کس طرح ان کے اندر ڈر تھا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا۔ آج ہمارے پاس نہ مکمل ایمان ہے، نہ اللہ پر پورا توکل ہے، پھر بھی ہم پتہ نہیں کن چیزوں پر بھروسہ کر کے، کن چیزوں پر اعتماد کر کے دھڑلے سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے کہ سولی کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں جب آنسو آ گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ موت کے ڈر سے گھبرا رہے ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ موت کے ڈر سے یہ آنسو نہیں نکلے ہیں، بلکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم جو اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تم نے اپنی زندگی کو کن چیزوں میں لگایا، تم نے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کیا قربانی دی، تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ سے ڈر کا حال ان کا وہ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے۔